نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام، اور اس کے بعد معزز و محتشم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا موضوع، چونکہ ربیع ثانی کی آج 9 تاریخ ہے، اور ربیع ثانی خاص طور پر اولیاء کا ذکر ربیع ثانی میں کیا جاتا ہے اور منایا جاتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے میں پرسوں انشاءاللہ کمنگ سنڈے 11ویں شریف کے حوالے سے یہاں پہ پروگرام بھی رکھا گیا ہے. تو آج سورۃ النحل سورہ نمبر 16 ورس نمبر 97 میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ایک خاص پیغام دیا ہے تمام انسانوں کے لیے. ترجمہ سماعت فرمائیے، اور پھر اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا ہدایات عطا فرمائی اور ہمارے لیے ایک سبق عطا فرمایا. من عمل صالحا من ذکر او انثی، فرمایا جو کوئی بھی نیک عمل، گڈ ڈیڈ کرے، خواہ وہ میل ہو خواہ وہ فیمیل ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایک شرط ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ وہ ہو صاحب ایمان، مومن ہو. یعنی جو اگلا اجر و ثواب یا آگے جزائے خیر کی بات آ رہی ہے، وہ صرف اور صرف صاحب ایمان کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے. اچھے اعمال تو بہت سارے لوگ کرتے ہوں گے اور بہت سارے کرتے ہیں، خواہ وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، کسی نبی پر وہ ایمان رکھیں یا نہ رکھیں، یا کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ الگ بات. لیکن یہاں پر جو آگے جزائے خیر کی بات ہو رہی ہے، وہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہو رہی ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو. ہاں ایک شرط ہے، پہلے ایمان پھر اچھا عمل. ایمان پہلے ہوگا اور پھر اچھا عمل ہوگا، تو پھر اس کے لیے اللہ نے فرمایا بہت ساری تاکیدوں کے ساتھ، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر اس بندے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ضرور بضرور. اس میں فا بھی تاکید کے لیے ہے، لام بھی تاکید کے لیے ہے،
اور پھر اس کو نون ثقیلہ بولتے ہیں گرامر کی زبان میں، نون ثقیلہ، کہ اس میں 3 تاکیدیں اس میں بیان کی گئی ہیں، ضرور با ضرور لازمی مست ضروری بات ہے کہ پھر ہم اس شخص کو اگلی زندگی، پاکیزہ زندگی کے ساتھ ہم اسے زندہ رکھتے ہیں، ہمیشہ کے لیے زندگی دے دیتے ہیں اسے۔ عام طور پر ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی دے دیتے ہیں، لیکن جو ڈاکٹر صاحب نے اس میں ترجمہ لکھا، شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، انہوں نے خاص دھیان دلوایا ہے اس طرف، کیونکہ میرے استاد محترم ہیں، میں نے تو اپنے استاد محترم کا نام لینا ہے، تو انہوں نے جو اس میں ترجمہ لکھا، بھئی جو بھی نیک عمل کرے اس کی تو اچھی زندگی ہوتی ہے، کوئی بھی اچھا عمل کرنے والا ہو اس کی زندگی اچھی ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر جب صاحب ایمان اچھا عمل کرے اس کے لیے کیا فرق ہوگا، اللہ کی طرف سے کیا ریوارڈ ہوگا اس کے لیے، وہ یہ ہوگا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، پھر ہم اسے پاکیزہ، پیورٹی، پاکیزہ زندگی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتے ہیں، اس کو ہمیشہ کے لیے زندگی مل جاتی ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور پھر ہم اسے جزائے خیر دیتے ہیں، اجرہم، اپنی طرف سے ان کے لیے اجر رکھا ہوا ہے، بِأَحْسَنْ، خوبصورت، بیوٹیفل، خوبصورت اجر رکھا ہے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کہ وہ اچھے اعمال جو کرتے رہے۔ اس لیے حضرات محترم، اس میں جو خاص انعام عطا کیا گیا وہ یہ ہے پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھنا، ہمیشہ کے لیے اس کو زندگی دے دینا۔ ایک مثال سمجھتے ہیں اور مثال کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر، مثال کیا سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، ایک چھوٹا بچہ کڈ پیدا ہوا، اس کو ہم نے قیمتی لباس، لاکھوں ڈالرز کا لباس اس کے زیب تن کر دیا، اس کو پہنا دیا، اور خوبصورت بیڈ اس کے لیے پنگوڑا لیا، بیڈ لیا، بستر قیمتی لگا دیا، اور قیمتی گھر اس کے لیے، ہاؤس قیمتی لاکھوں کروڑوں ڈالرز کا، اس بچے کو وہاں پہ لٹا دیا، ایک بچہ اس طرف، ایک دوسرا بچہ ہے پیدا ہوا، سادہ سا لباس جو اس کی ضرورت ہے اس کو پہنایا اور لٹا دیا، اور اس کی ضرورت کے مطابق اس کو خوراک دیتے رہے، اس کو غذا دیتے رہے، اس کو فیڈ کرتے رہے۔ اب بتائیے کہ دونوں میں سے زندہ کون رہے گا، خوراک والا یا قیمتی لباس والا؟ جی خوراک والا، کیونکہ خوراک ضرورت ہے۔ جتنا مرضی قیمتی لباس ہو، قیمتی گھر ہو، کتنا بڑا بیڈ ہو، سیج سجی ہوئی ہو، لیکن اگر خوراک نہ ملے تو زندگی نہیں ملتی۔ زندگی غذا اور خوراک کے ساتھ ہے، فوڈ کے ساتھ ہے۔ اس مثال کو سمجھنے کے بعد اب ہم آگے چلتے ہیں، یعنی خوراک ضروری ہو گئی، غذا ضروری ہو گئی، اس کو فیڈ کروانا ضروری ہو گیا۔ جب بھی کوئی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے 2 چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں، ایک نفس اور دوسری روح۔ نفس اور روح، اب دونوں کو زندہ رکھنا ہوتا ہے۔ نفس کی اپنی خوراک اور غذا ہے، روح کی اپنی خوراک اور غذا ہے۔ نفس کی غذا یہ ہے کہ جو ہم کچھ دنیا میں کھاتے پیتے ہیں، جو بھی خواہشات ہوتی ہیں ان کو پورا کرنا، ظاہری طور پر کھانا پینا، یہ نفس کی خوراک ہے۔ اور جو روح کی خوراک ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پوچھا، صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام سے پوچھا اور اللہ نے اس کا جواب دیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، سورہ بنی اسرائیل۔ لوگوں نے پوچھا، اے محبوب آپ سے جو لوگ پوچھتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں،
कुल फरमा दीजिए, कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह क्या है? ये अल्लाह का अम्र है, अल्लाह की तरफ से एक आपकी तरफ आया हुआ अम्र है। उस देश से, उस इलाके से अल्लाह की तरफ से आया हुआ एक अम्र है, उसकी तरफ से एक अम्र रब्बी है, रूह ये है। अब जिस देश से वो रूह आई है उसकी खुराक भी उसी देश वाली है। उसकी खुराक, ये जो यहाँ हम नफ्स के लिए खाते पीते हैं, इसको जिंदा रखने के लिए वो खुराक, वो ग़िज़ा रूह की नहीं है। रूह की ग़िज़ा अलग है, नफ्स की ग़िज़ा अलग है। अगर हम ये दुनिया का जो खाना पीना है, हम रोज़ाना खाते पीते हैं, ये है नफ्स को, इस जिस्म को जिंदा रखने के लिए। और जो रूह है उसकी जिंदगी के लिए अल्लाह का जिक्र होता है, जिक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र, हर नेकी, हर अच्छा अमल, गुड डीड, वो रूह की जिंदगी है। अगर हम अच्छे अमाल करते रहेंगे, अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे, तो उस रूह को भी ग़िज़ा मिलती रहेगी, उसको खुराक मिलती रहेगी और वो जिंदा रहेगा और वो परवरिश पाता रहेगा। अब हमारी मर्जी है कि हमने दोनों को जिंदगी देनी है या एक को जिंदगी देनी है। दोनों को अगर जिंदगी देंगे तो दोनों परवरिश पाते रहेंगे, जवान होते रहेंगे। जब परवरिश पाएंगे, जब पल जाएंगे, फिर उस वक्त पता चलेगा कि नफ्स क्या है, रूह क्या है। अगर हम सिर्फ नफ्स को खुराक देते रहे तो उधर रूह जो है वो कमजोर तरीन, वो वीक होता जाएगा। जिंदा तो रहेगा लेकिन जो रूह है वो कमजोर तरीन हो जाएगा और हम नफ्स के पीछे चलते रहेंगे। फिर हमारी कभी भी दुनिया की ख्वाहिशात खत्म नहीं होंगी। जितना आएगा दिल मजीद चाहेगा, कभी भी पेट भरेगा नहीं। जितना आ गया, अगर हमारे पास मोटरसाइकिल आ गया तो ख्वाहिश होगी कि कार आ जाए, कार आ गई, पेजेरो आ जाए, वो आ गई, BMW आ जाए, BMW आ गई, अब एरोप्लेन आ जाए,